اگر اس ظاہری دنیا میں موسم ایسا ہو کہ آنکھوں کے سامنے دھند چھائی ہو اور انسان 10 میٹر سے زیادہ دور ویزیبلٹی نہ رکھتا ہو، تو حکام اور ہماری حفاظت اور خدمت پہ مخلص مامور ہمارے لیے مناسب سمجھتے ہیں کہ ہم اس دھند میں سفر نہ کریں، کیونکہ کسی حادثے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہی دھند ہمارے باہر کی بجائے ہمارے اندر میں چھائی ہو اور ہماری عقل اور ہمارا دل جو ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے چند میٹر تک، اس سے زیادہ دور نہ دیکھ سکیں، اس سے زیادہ آگے نہ دیکھ سکیں، تو ہمارے لیے اہل عقل اور اہل بینائی نے یہی راستہ مقرر کیا کہ ایسی دھند میں سفر کرنے سے سفر نہ کرنا زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ ایک تو مجھے اس سے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا اجتہاد کا اصول سمجھ آیا، جو انہوں نے فرمایا کہ از اجتہاد عالمان کم نظر اقتدا بر رفتگاں محفوظ تر، کہ کم نظر لوگوں کے اجتہاد سے گزرے ہوئے کاملین کی اقتدا کر لینے میں زیادہ حفاظت ہے۔ تو جب ہمارے لیے راستے مقرر کر دیے گئے، راستے واضح کر دیے گئے، اور اس زمانے میں کہ جس زمانے میں علم ختم ہو گیا، علم اٹھا لیا گیا اور لوگ دانش سے بینائی سے محروم ہونے لگے، اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ تو اس میں اندھیرے میں اپنی ٹامک ٹوئیاں لگانے کی بجائے وہ محفوظ راستہ جو ہمارے لیے ہمارے ائمہ اکابرین نے، ہمارے اسلاف نے واضح کر دیا اور مقرر کر دیا، اس راستے پہ چلنا ہی ہمارے لیے زیادہ محفوظ راستہ ہے، بجائے اس کے کہ دھند میں اوور سپیڈنگ کر کے اپنے ایمان کی گاڑی کہیں ٹکرا دی جائے۔ اور قرآن مجید نے بھی اسی اصول کو واضح فرمایا کہ جب تم نماز میں کھڑے ہو تو فاتحہ ضرور پڑھو، اس لیے فاتحہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک دعا سکھائی، پہلے اپنی حمد و ثنا سکھائی کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس ذات پاک کے لیے، اس معبود برحق کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو یوم جزا کا مالک ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے ہم مدد چاہتے ہیں۔ اور ساتھ اس نے ہمیں یہ دعا سکھائی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پہ ہدایت عطا فرما، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا، جن لوگوں پہ تو نے اپنا انعام کیا، اپنا فضل فرمایا، جن کو اندر کی روشنی دی، جن کو عقل کی روشنی دی، جن کو باطن کی روشنی دی، جن کو حکمت سکھائی، جن کو علم سکھایا، جن کو اس زمان و مکان کی حد سے آگے بھی دیکھنے کی تو نے چشم بصیرت عطا فرمائی، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ایسے لوگوں کے راستے پہ نہ چلانا جو گمراہ ہو گئے یا جن پہ تیرا غضب طاری ہوا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ سچوں کی راہ پہ چلو،
ایسوں کی راہ پہ چلو جو خود اہل ہدایت تھے، ایسوں کی راہ پہ چلو جن کے اپنے آگے بینائی اور بصیرت روشن تھی۔ اور دوسری مجھے اس سے یہ سمجھ آئی کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان اسباب پہ اور دنیا کے ان موسموں کے اوپر غور اور فکر کرے، اور اس غور و فکر سے اپنی آخرت کے لیے نتیجہ اخذ کرے کہ اس کی آخرت کے لیے کیا نتیجہ اس سے اخذ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو یک رخا نہیں بنایا، بلکہ ہر انسان کی کئی جہتیں رکھی، کئی پہلو رکھے۔ ایک انسان کا یہ ظاہری پہلو ہے جس کو 5 حصے دیں: سننے کی ایک حص، بولنے کی حص، دیکھنے کی حص، چکھنے کی حص، چھونے کی حص، سونگھنے کی حص۔ انسان اپنے ان حواس خمسہ سے، ان 5 حصوں سے علم حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی عقل کو بھی حصے عطا کی، اور انسان کے جہان باطن کو بھی حصے عطا کی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اپنی ظاہری حصوں کے اوپر انحصار کر کے رہتا ہے اور اپنی ظاہری حصوں سے آگے نہیں بڑھتا، تب تک یہ اپنی روح انسانی سے ترقی کر کے، اپنی روح حیوانی سے ترقی کر کے اپنی روح انسانی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جانور بھی دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سونگھتے ہیں، کھاتے ہیں اور چھوتے ہیں، اور اگر انسان بھی اپنے آپ کو اسی حد تک محدود کر دے تو انسان کی آنکھوں کے آگے وہ اندھیرا ہے جس سے یہ یہاں سے تھوڑا آگے دیکھنے کی سکت اور صلاحیت بھی نہیں رکھتا۔ لیکن اگر یہ اپنے اندر کی آنکھ روشن کر لے، اپنے باطن کی آنکھ کو روشن کر لے، تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، میرے دوستوں اور ساتھیوں، انسان کی جو بینائی ہے وہ ظاہری آنکھوں کی محتاج نہیں رہ جاتی۔ مثال کے طور پہ یہ ایک لطیف سا پردہ ہے، باریک سا پردہ ہے، یہ ٹشو پیپر ہے۔ اس بینائی کے آگے اگر یہ حقیر سا پردہ، لطیف سا پردہ بھی اگر آ جائے تو آنکھ اس سے پار دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ لیکن صحیح بخاری میں کتاب التوحید میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا کہ نبیوں کے امام، نبیوں کے تاجدار، خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت بپا ہوگی اور لوگوں کے سزا اور جزا کا فیصلہ ہو جائے گا، اور کچھ لوگوں کو جنت کا راستہ دکھایا جائے گا۔ تو فرمایا وہ مومنین اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے عرض کریں گے، مولا دوزخ میں ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے، ہمارے ساتھ نیک اعمال کرتے تھے، ہمیں یہ گوارا نہیں ہے کہ ہم اپنے ان بھائیوں کو دوزخ میں چھوڑ کے اور خود جنت کی راہ لیں۔ ہم تیری بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، ان کی خطائیں معاف کر دے، اور جب تک وہ ہمارے ساتھ جنت میں داخل نہیں ہوتے ہم بھی جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین کے اوپر
आग को हराम कर देगा। सही बुखारी किताबुल ईमान की हदीस है। उन मोमिनीन को फरमाएगा कि जाओ, ये जो दोज़ख के गड़े हैं इनमें तुम पे आग हराम कर दी गई, जाओ देखो वो तुम्हारे जो रफीक और दोस्त हैं जिसके दिल में तुम्हें एक दीनार बराबर भी ईमान नजर आए, उसको निकाल के अपने साथ ले जाओ। वो मोमिनीन जाएंगे, जहन्नुम की आग उन्हें नहीं छुएगी, और वो जाकर जिसके सीने में दीनार जितना ईमान होगा उसे निकाल के ले आएंगे और फिर अल्लाह के हुजूर हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे, मौला अभी कुछ रह गए हैं, मौला अभी कुछ रह गए हैं। वो गफूर और रहीम फरमाएगा, ऐ मेरे बंदो जाओ, जिसके सीने में तुम्हें आधे दीनार जितना ईमान नजर आए उसे भी निकाल के ले आओ। अल्लाह के वो नेक बंदे फिर दोज़ख में जाएंगे और दोज़खियों में जिनके सीनों में आधे दीनार जितना ईमान होगा उनको भी निकाल के बाहर ले आएंगे और आके अपने मौला के सामने फिर हाथ बांध के खड़े हो जाएंगे। मौला हाले कुछ रह गए जिन्हां दे दिल च दीनार जितना ईमान आई वो भी कट ले आए, जिन्हां दे दिल च अद्धे दीनार जितना ईमान आई उन्होंने भी कट ले आए। ते कुछ ऐसे भी हैं जिन्हां दे दिल च अद्धे दीनार तू भी घट ईमान आई। ते रब्बुल आलमीन हुक्म फरमैसी, मेरे बंदो जाओ, जिनके दिलों में तुम्हें एक जर्रे जितना भी ईमान नजर आए उसे भी निकाल के ले आओ। इस हदीस पाक से उलमाए किराम ने, शारहीन बुखारी ने जो नताइज अखज़ किए, एक तो वो ये फरमाते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला किसी बंदे का ईमान रायगा नहीं करेगा, किसी बंदे का ईमान रायगा नहीं करेगा। जिसने दीनार जितना रखा वो भी उसे नफा देगा, जिसने आधे दीनार जितना रखा वो भी नफा देगा, और अगर किसी के दिल में ज्यादा नहीं एक जर्रे जितना भी ईमान हुआ, ईमान जाया नहीं होगा। दूसरा वो ये नतीजा अखज़ करते हैं कि लोगों अल्लाह वालों के करीब हो जाओ, अहलुल्लाह के करीब हो जाओ, क्योंकि अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी फितरत दी है, अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है कि जदी बां फड़ दे फिर छोड़ दे नहीं। जो इनके साथ नमाजें पढ़ते थे, जो इनके साथ रोजे रखते थे, जो इनके साथ नेक अमाल करते थे, जो इनके साथ जिक्र की महफिल में बैठते थे, ये उनको बाजुओं से पकड़ के उस दिन अल्लाह के दरबार में उसके इज़्न से शफाअत करके जहन्नम के गढ़ों से निकाल के जन्नत के बागात में पहुंचाएंगे। और मेरे भाइयों, एक तीसरा नतीजा जो इससे अखज़ किया गया, अल्लाह तबारक व तआला इनको क्या फरमाएगा कि दोज़ख में जाओ और किन्हें निकाल के ले आओ, जिनके सीने में दीनार जितना ईमान है और जिनके सीने में आधे दीनार जितना ईमान है और जिनके सीने में एक जर्रा बराबर दीनार, एक जर्रा बराबर ईमान है। तो उलमा फरमाते हैं
اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کی آنکھوں کو ایسی بصیرت عطا فرمائی ہے کہ وہ دل میں ایمان کی موجودگی کو بھی پہچانتے ہیں، ایمان کی حالت کو بھی پہچانتے ہیں، ایمان کی مقدار کو بھی پہچانتے ہیں۔ اللہ والوں کو ایسی آنکھیں دی ہیں اللہ نے، وہ سینوں میں جھانک لیتے ہیں کہ ادھر دینار جتنا ایمان ہے، ادھر آدھے دینار جتنا ایمان ہے، یا ذرہ برابر ایمان ہے۔ اس لیے جو چشم ولایت ہے، جو چشم ولایت ہے، جو چشم بصیرت ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتی ہے۔ اتقوا فراست المؤمن، مومن کی دور اندیشی سے ڈرو۔ انہ ینظر بنور اللہ تعالی، اس لیے کہ مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، میرا بندہ جب فرائض کی ادائیگی کے بعد نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میرے اتنے قریب آ جاتا ہے، اتنے قریب آ جاتا ہے کہ میں اپنے بندے سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ اور جب میں اپنے بندے سے محبت کرتا ہوں، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے وہ سوچتا ہے، حتیٰ کہ وہ بندہ مجھ سے سوال کرتا جاتا ہے، میں اس کو عطا کرتا جاتا ہوں۔ اس لیے جو اولیاء اللہ کی قوت سماعت ہے وہ ہماری قوت سماعت سے مختلف ہوتی ہے۔ وہ مدینے کے منبر پہ کھڑے ہوں تو انہیں سینکڑوں میل کے فاصلے پر حملے ہوتے نظر آتے ہیں اور وہاں سے پکار کے کہتے ہیں، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جاؤ۔ اور ساریہ کو بھی ایسے کان ملے جس نے وہاں سے امیر المؤمنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز اور پکار کو سنا۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم روایت کرتے ہیں، امام ترمذی نے اسے بیان کیا کتاب المناقب میں۔ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں، ہم مکے کے گرد و نواح میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے۔ مکہ شریف کے گرد و نواح میں نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ چل رہے تھے، اور حضور جس پتھر کے یا جس درخت کے پاس سے گزرتے، وہ درخت اور پتھر نبی پاک کے پاس سے گزرتے ہوئے حضور کو پکار کے کہتا، السلام علیک یا رسول اللہ۔ کیا کہتا؟ السلام علیک، السلام علیک، السلام علیک۔ یہ پتھر پکار کے کہتے۔ یہاں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ نے پتھروں کو بھی ایک نو کی زندگی عطا کی، ایک نو کی روح عطا کی، اور دوسری یہ بات معلوم ہوئی کہ پتھر وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، سبب موجودات محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے۔ حضور پاس سے گزرتے تو پتھر بھی سلام پڑھتے۔ امتیو، پتھروں اور درختوں سے کم نہ ہو جانا، جب نبی کا نام آئے تو محمد الرسول اللہ اور حضور کی آل پہ درود ضرور پڑھنا۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس
کی پہچان اللہ نے تمام مخلوقات کو عطا کی، جسے نبی پاک کی عظمت اور عفت کی معرفت نہیں، وہ پتھر و درخت سے بھی کم تر درجے پہ ہے۔ تیسری بات یہ معلوم ہوئی، غور کیجئے، درود پڑھا کس نے؟ بولیں بھائی، درود کہیں پڑھے آئی؟ پتھراں تے درختاں کہندے تے پڑھا آئی؟ بولیں بھائی، زور سے بولیں، نبی پاک علیہ السلام پہ۔ اور سنا کس نے؟ سنا کس نے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے۔ تو نبی پاک پہ پڑھا گیا، پڑھنے والے پتھر ہیں، سننے والے سلطان ولایت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی اپنے اولیاء کو ایسی قوت سماعت دیتا ہے، وہ پتھروں اور درختوں کی بولی بھی سمجھ لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان کو ایسی آنکھیں دیتا ہے، ایسی قوت بصارت و قوت بصیرت دیتا ہے جہاں تک عام لوگوں کی رسائی نہیں ہوتی۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی شریف دفتر اول میں ایک بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا، بڑا دلچسپ قصہ بیان کیا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک دکاندار تھا، اس نے اپنی دکان میں ایک طوطا پالا ہوا تھا، وہ بڑی خوبصورت باتیں کرتا تھا۔ ایک دن دکاندار کہیں گیا ہوا تھا اور دکان میں بلی آ گئی، تو طوطا بلی کے ڈر سے جب اچھلا تو اس نے روغن کی کئی بوتلیں گرا دیں طوطے نے۔ جب روغن کی کئی بوتلیں گر گئیں تو دکاندار کا نقصان ہوا۔ جب دکاندار واپس آیا تو اس نے طوطے کو پکڑ کے مسواک سے مارا، ایسا مارا کہ طوطا گنجا ہو گیا، طوطا گنجا ہو گیا۔ اب مارا کیوں؟ کہ طوطے نے تیل کی بوتلیں گرائی تھیں، دکاندار کا نقصان کیا تھا تیل گرا کے، اور مار کھا کے طوطا ہو گیا گنجا۔ اب ایک دن، کہانی خیر لمبی ہے، مختصر یہ کہ ایک دن دکاندار بیٹھا تھا اور وہ طوطا بھی دکان میں تھا۔ ایک حاجی آ گیا دکان میں، اور ظاہر ہے کہ آپ جب طواف کر لیتے ہیں تو اس کے بعد حلق راس ضروری ہوتا ہے، محلوق الراس ہونا، یعنی سر منڈوانا، گنجا ہونا۔ تو حاجی نے بھی سر منڈوایا ہوا تھا۔ اب حاجی نے سر کہاں منڈوایا تھا؟ مکے میں، اور حاجی آ گیا۔ اب طوطے نے جیسے حاجی کو دیکھا تے طوطا حاجی نو ویکھ کے آدھے ہیں میاں تیں کہندا تیل ویٹے آئی، تیں کہندا تیل ویٹے آئی۔ تو مولانا رومی فرماتے ہیں کہ کیا طوطے دا اپنے گون تو حاجی دے گون تے قیاس کرن ٹھیک آئی؟ بس طوطے دے گونے ہونے تے حاجی دے گونے ہونے فرق تے ہے نا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ لوگ طوطوں کی طرح، گنجے طوطے کی طرح ہوتے ہیں کہ حاجی کا سر دیکھ کے اپنے سر پہ قیاس کرتے ہیں۔ فرمایا کارے پاکاں را قیاس از خود مگیر، گرچہ باشد در نوشتن شیر شیر۔
فرمایا کہ نیک لوگوں کے کام سے اپنے کام کو قیاس نہ کر، اگرچہ دیکھنے میں شیر اور شیر ایک ہی طرح لکھے ہوتے ہیں۔ شیر کہتے ہیں، شیر کیا ہوتا ہے؟ شیر آن باشد کے مردم را درد، شیر وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو پھاڑ کھاتا ہے۔ شیر آن باشد کے مردورا خورد، اور دودھ وہ ہوتا ہے جس کو لوگ پی کے طاقت حاصل کرتے ہیں۔ اب فرمایا کہ شیر لکھتے کیسے ہیں؟ شین، یہ اور رے، کیا بنا؟ شیر۔ اور شیر دودھ کو کہتے ہیں، شیر کیسے لکھتے ہیں؟ شین، یہ اور رے۔ تو لکھنے میں بھی اور دکھنے میں بھی دونوں ایک جیسے ہیں، لیکن کیا حقیقت میں بھی ایک جیسے ہیں؟ اس لیے حضرت مولانا فرماتے ہیں کہ اپنی بشریت کو ان کی بشریت پر قیاس نہ کر۔ اپنی بشریت سے ان کی بشریت کو قیاس نہ کر۔ تو بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہیں، مگر بشر بشر میں بھی فرق ہوتا ہے۔ جنہیں گونے گونے چی فرق ہوندہ ہے۔ تو ان آنکھوں سے دیکھتا ہے، ان کانوں سے سنتا ہے، اس زبان سے بولتا ہے، ان ہاتھوں سے پکڑتا ہے، مگر ان کی زبان وہ ہے کہ خدا فرماتا ہے میں اپنے بندے کی زبان پہ بولتا ہوں۔ ان کی قوت سماعت وہ ہے کہ وہ کہتا ہے کنت سمعہ الذی یسمع بہا، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں زبان بن جاتا ہوں جن سے وہ بولتا ہے، میں آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ تو جو اولیاء اللہ کی قوت بصارت ہے وہ ان پردوں کی محتاج نہیں، جو پردے ہماری آنکھ پہ پڑ جائیں تو ہم دور نہیں دیکھ سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، ہمیں اپنے اندر کی یہ جو دھند چھائی ہوئی ہے، جو ہمارے باطن کو دور نہیں دیکھنے دیتی، اس کی ویزیبلٹی خراب کرتی ہے، اس دھند کو صاف کرنا چاہیے، اس دھند کو ہٹانا چاہیے، تاکہ ہمارے اندر وہ چشم بصیرت پیدا ہو سکے، وہ نور پیدا ہو سکے کہ ہم بھی دیکھ سکیں کہ ہمارے محبوب کا جمال کیسا ہے، ہم بھی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لائق اور مستحق ہو سکیں۔ میرے بھائیوں اور بزرگوں، اس کے لیے جو طریقہ اولیاء اللہ بتاتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس کے لیے اللہ کا ذکر کرو، یعنی فرض کی ادائیگی کے بعد، شریعت مطہرہ پہ عمل درآمد کے بعد، پاکی پلیدی کا لحاظ رکھ کے، حلال اور حرام کی تمیز رکھ کے، حق اور باطل کا فرق جان کے، خیر اور شر کا فرق جان کے، جب بندہ شریعت مطہرہ پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے ذکر کو اختیار کرے، اللہ کے ذکر کو اختیار کرے، اور اس میں اللہ سے اپنے سینے کو، اپنے دل کو روشن کرے، تاکہ اسے بھی وہ بینائی ملے، اسے وہ آنکھ ملے جو آنکھ اس کے اندر کو حقیقت سے روشناس کراتی ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین یہی دعوت دیتی ہیں کہ آؤ اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کو سنوارو، اپنے ظاہر کے ساتھ اپنے باطن کی تربیت کرو، اپنے آپ کو اخلاق کا، آداب کا، محبت کا پیکر بناؤ، جس کی آج اس دنیا کو ضرورت ہے، جس کی آج اس معاشرے اور معاشرت کو ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو یہ توفیق خاص عطا فرمائے۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اور آپ کے شکریہ کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ الف اللہ چمبے دی بوٹی میرے من وچ مرشد لائی ہوں، نفی
اسبات دا پانی ملیا ہر رگے ہر جائی ہو اندر بوٹی مشک مچایا جاں پھلن تے آئی ہو جیوے مرشد کامل یا حضرت باہو جیں اے بوٹی لائی ہو۔ وہ بوٹی کون سی ہے؟ اس میں اللہ کی۔ وہ پودا کون سا ہے چمبیلی کا؟ اللہ کے اسم پاک کا۔ ہمارے دل کی کھیتی کے اندر کاشت ہوتا ہے اور برگ و بار لاتا ہے، جس سے ایمان کی خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔